الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ یہ تو تیسرا رکوع یہاں پر ختم ہو گیا ہمارا۔ شروع میں ہم نے پڑھا تھا تیسرے رکوع کے شروع میں کہ اے لوگو تم اللہ پاک کی عبادت کرو، اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ تیسرا رکوع کی سٹارٹ تھی ہماری، یعنی اللہ پاک ایک ہے۔ توحید جس کو پڑھی تھی ہم نے، توحید کہتے ہیں اللہ پاک ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، آخری نبی ہے اللہ پاک کے، ہے نا بھائی، کہ ہمارے نبی آخری رسول ہیں۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہم کو کرنی چاہیے۔ آپ کی اتباع کرنے میں اللہ پاک کی اتباع ہے، اطاعت ہے، اور آپ کی نافرمانی کرنے میں اللہ پاک کی نافرمانی ہے، کہ گویا ہم اللہ کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن حضور کو نہیں مانتے کہ وہ ہمارے رسول ہے یا نہیں ہے، ان کو نہیں مانتے۔ تو اللہ پاک نے ان کو اعلان کر دیا، ان کو جواب دے دیا اللہ پاک نے کہ مجھے ماننا ہو تو میرے حضور کو، میرے نبی کو بھی ماننا پڑے گا، میرے آخری رسول کو ماننا پڑے گا۔ اس کو ماننے میں ہی میری ماننی ہے۔ اس کا انکار کیا تو گویا کہ اللہ کا انکار کر دیا، ہے نا بھائی۔ تو اسی کو سمجھا رہا ہے یہاں پر کہ گزشتہ ہم نے یوں پڑھا تھا کہ اللہ پاک ایک مچھر کی یا اس سے بھی حقیر جو چیز ہے، مچھر سے کمتر جو چیز ہے، بعوضۃ فما فوقہا، یہ آیت پڑھی تھی ہم نے پچھلی مرتبہ کہ اللہ پاک مچھر کی مثال بیان کر رہے ہیں، یا اس سے بھی اوپر کوئی چیز ہو حقارت میں، یا پھر اس سے اوپر کا ایک مطلب یہ بھی بتایا تھا گزشتہ کہ مچھر سے بڑی چیز مکھی ہوتی ہے، تو مکھی کی مثال بیان کی اللہ پاک نے، یا پھر مچھر سے جو حقیر چیز ہے جیسے مکڑی ہے، کیڑی ہے، مچھر سے بھی کمتر جو چیز ہے۔ تو اللہ پاک حق بات کو سمجھانے میں ذرا بھی شرم نہیں کرتے، چاہے مچھر کی مثال دینی ہو، مکڑی کی دینی ہو، مکھی کی دینی ہو، کسی کی بھی مثال دینی ہو، اللہ پاک شرماتے نہیں ہے، مثال بیان کر ہی دیتے ہیں۔ تو اس کی مثال گزشتہ ہم نے پڑھی تھی کہ کافروں کے حق میں، مشرکوں کے، منافقوں کے حق میں اللہ پاک نے مثال بیان کی تھی۔ اس مثال سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، ہدایت یافتہ ہو گئے، ہدایت کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، اور اس مثال سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو گئے، جن کو شک تھا نا کہ اللہ پاک اتنی حقیر چیز کی قرآن میں مثال بیان کر رہا ہے۔ قرآن تو کتنی عظیم الشان کتاب، مقدس کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، اس میں اللہ پاک حقیر چیز کی مثال بیان فرما رہا ہے، چھوٹی سی مچھر، مکڑی، اس کی مثال دے رہا ہے اللہ پاک۔ تو وہ بتایا یہاں پر کہ حق بات بیان کرنے میں اللہ پاک شرماتا نہیں ہے، اس کو بیان کر کے ہی رہتا ہے، چاہے جس چیز کی بھی مثال دینی ہو۔ پھر آگے پڑھا تھا وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ اس مثال کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا، بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو گئے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں ہوئے مگر وہ لوگ جو فاسق ہیں، گنہگار ہیں۔ پھر کہا تھا کہ فاسق سے مراد کافر بھی ہو سکتے ہیں، مشرک بھی ہو سکتے ہیں، منافق بھی ہو سکتے ہیں، خوارج کی جماعت بھی ہو سکتی ہے فاسق سے مراد، لیکن کافر اور مشرک زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آگے جو ہماری آیت شروع ہو رہی ہے اس مرتبہ کی، الذین ینقضون عہد اللہ سے، اس آیت کریمہ میں کافر اور مشرکوں کے بارے میں یوں بتایا اللہ پاک نے کہ ان لوگوں نے اللہ کے وعدے کو توڑ دیا تھا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ،
کہ وہ لوگ جو اللہ پاک کے وعدے کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، میثاق بولتے ہیں اقرار کرنے کے بعد، مضبوط اور مستحکم اقرار کرنے کے بعد، کہ مضبوطی کے ساتھ اللہ پاک سے وعدہ کیا تھا انہوں نے، وہ وعدہ کرنے کے بعد اللہ کے وعدے کو توڑا۔ تو کافر اور مشرک زیادہ یہاں پر سمجھ میں آتے ہیں، واللہ عالم۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، قطع یقطع کے معنی توڑنا، کاٹنا، اور توڑتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جس کے جوڑنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس چیز کے توڑنے کی وجہ سے وہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں، زمین میں کیا کرتے ہیں؟ فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ گنہگار جو گنہگار ہوتے ہیں اس کو خسارہ اٹھانے والے کہتے ہیں، گنہگار قسم کے لوگ۔ تو یہاں پر کافر اور مشرک جو لوگ ہیں انہوں نے اللہ پاک کے کیے ہوئے وعدے کو کیا کیا تھا بھائی؟ توڑ دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب محنت شروع کی، لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ بھئی اللہ پاک ایک ہے، میں آخری رسول ہوں، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ کی بات مانو، تو ان لوگوں نے اللہ پاک سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا، بجائے بات ماننے کے اطاعت اور پیروی کرنے کے روگردانی اختیار کی، پشت پھیر دی۔ تو اللہ پاک نے ان کو سزا دی، اللہ پاک نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ کیا وعدہ تھا اللہ پاک سے کیا ہوا، اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ پاک سے کون سا وعدہ تھا جس کو انہوں نے توڑا تھا۔ اس میں مفسرین نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی توحید اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننا، یہ وعدہ کو توڑنا ہوا۔ بعض مفسرین یوں بھی کہتے ہیں، بہت ساری تفسیر اس کی لکھی ہوئی ہے قرآن کی، لیکن زیادہ آسان اور زیادہ سمجھ میں آنے والی یہ بات ہے، واللہ عالم، پھر اللہ بہتر جانے، کہ وہ لوگوں نے اللہ کے وعدے کو توڑا، یعنی عالم ارواح میں جب انسان کا نام و نشان نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، ساری روحیں، ہم سب لوگوں کی روح ہے اس میں بھی، آپ سب بھی، قیامت تک آنے والے ہر انسان، اور ہم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بھی انسان، تمام کی روحیں ایک جگہ پر جمع تھی، عالم ارواح جس کو کہتے ہیں۔ اس عالم ارواح میں اللہ پاک نے تمام لوگوں سے خطاب ہو کر فرمایا تھا، الست بربکم قالوا بلا۔ اللہ پاک نے یوں کہا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام عالم ارواح میں تمام روحوں سے خطاب فرمایا تھا۔ اس وقت میں بھی وہاں پر موجود تھا، آپ سب لوگ بھی وہاں پر موجود تھے عالم ارواح میں۔ قیامت تک آنے والا ہر انسان، جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے وہ بھی وہاں پر تھے۔ صرف ایک اللہ کی ذات تھی وہاں پر جو اکیلا تنہا تھی، باقی سب کی روحیں، جسم بھی نہیں تھی، کالا کون کالا کون گورا، کوئی لمبا کوئی ٹنگنا، ایسے جسم جو تیار ہوتے نا، وہ جسم بھی ابھی تیار نہیں کیے تھے اللہ پاک نے، اس وقت کی بات ہے۔ اس عالم میں اللہ پاک نے تمام لوگوں سے یوں کہا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے، سب نے بیک وقت بیک زبان ہو کر کہا تھا، قولوا بلا، سب نے ایک ساتھ کہا تھا، کیوں نہیں، بے شک آپ ہی ہمارے رب، سب نے کہا تھا۔ اس وقت جتنے بھی لوگ جو غیر مسلم، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو منافق ہیں، اس وقت انہوں نے بھی یوں کہا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی کافر اور مشرک تھے، ابو جہل، ابو لہب، جو بڑے بڑے کفار کے سردار تھے، منافقوں کے جو سردار تھے، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، لیکن دنیا میں آ کر اللہ پاک کی انعامات اور اللہ کے احسانات کو استعمال کرتے کرتے بھول گئے، نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر کے یہ ساری وعدے کو بھول گئے کہ ہم نے اللہ پاک سے ایک وعدہ لیا تھا کہ آپ ہمارے کیا ہیں، رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، وہ اس کو بھول گئے۔ تو وعدہ توڑنا یہ ہوا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ رب کیا لیکن مانا نہیں، تو یہ نہ ماننے کو کیا یہاں پر کیا فرمایا کہ انہوں نے اللہ پاک کے وعدے کو کیا کیا،
توڑ دیا، اس طریقے سے وعدہ توڑا۔ اور بھی کچھ معنی لکھے ہیں حضرات نے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، صلہ رحمی کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ اس میں حقوق اللہ یعنی اللہ پاک کے جو حقوق ہیں وہ چیزیں بھی آ گئی، اور حقوق العباد بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی آ گئے۔ اللہ پاک سے حقوق کیا ہے ہمارے، یعنی اللہ کے بندوں پر کیا حقوق ہے؟ سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ سب سے بڑا اللہ کا حق ہے بندوں پر، جیسے پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھی تھی یہ بات۔ دوسرے حقوق کیا ہے؟ عبادت کی لائن سے حج ہے، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، صلہ رحمی کرنا، یہ بندوں کے حقوق آتے ہیں، حقوق العباد۔ ماں باپ کے کیا حق ہے بندوں پر؟ کہ ماں باپ کی اطاعت کریں، ان کی تیمارداری کریں، ان کی خدمت کریں۔ آس پڑوس والوں کے کیا حق ہے؟ اسی طریقے سے رشتہ داروں کے کیا حق؟ آج سب زیادہ تر گھروں میں آج یہ ماحول ہے، بھائی بھائی کی نہیں بنتی ہے، بھائی بہنوں کی نہیں بنتی ہے، ماں باپ سے بچے جدا ہو گئے صرف چھوٹی چھوٹی بات پہ۔ وراثت کی تقسیم کے معاملے میں بھائی بھائی سے جھگڑے ہیں، بھائی بات چیت بند ہے، بس وہ وراثت کی تقسیم، معاملات کی تقسیم، کہ بھائی مال ہمارے پاس آ جائے، زمین باپ کی ہمارے پاس آ جائے، ہمارے بھائی پاس، ہماری بہنوں کے پاس نہیں جانی چاہیے۔ اور بہنیں حصہ مانگتی ہے بھائی سے تو کہتے ہیں بڑا بے غیرت آدمی ہے، بڑی بے غیرت ہے کہ ہمارے سے بھائیوں سے حصہ مانگتی ہے۔ بے غیرت تو ہے، تیرے کو سمجھنا چاہیے کہ ایک چھاتی سے دودھ پیا ہے بہنوں نے، ایک چھاتی سے بھائیوں نے دودھ پیا ہے، اور پھر اس کا حصہ دبا کے بیٹھا ہے، قبضہ کر کے بیٹھا ہے، تو بے غیرت تو ہو۔ بہنیں بے غیرت نہیں ہے جو حصہ مانگ رہی، اس کی پکڑ ہوگی آخرت میں، وہاں پھر حساب بھاری پڑ جائے گا، ایک ایک چیز کا حساب، کئی کروڑوں نیکیاں چلی جائے گی ہماری، لیکن حساب نہیں دے پائی۔ اور کروڑوں نیکیاں تو دنیا میں کی بھی نہیں ہے ہم نے، بھائی کی ہیں بھائی، کہ اخلاص ہی نہیں ہے ہماری نیتوں میں کہ نیکی ہماری اللہ پاک قبول فرما لے، صحیح معنوں میں اخلاص ہی نہیں۔ جہاں کچھ نیکی کرنے جاتے ہیں دل میں ریاکاری آ جاتی، بھائی وہ دیکھے گا میرے کو، وہ دیکھے گا تو اچھا سمجھے گا، ہاں بھائی بہت بڑی بڑی اچھی نیکیاں کرنے والے لوگ۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور توڑتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ تو اس میں حقوق اللہ بھی آ گیا اور حقوق العباد بھی آ گیا، کہ اللہ کے جو حقوق ہے اس کو بھی توڑتے ہیں یہ لوگ، کافر اور مشرک کی بات چل رہی، کہ اللہ کے حقوق بھی توڑتے ہیں، عبادت بھی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں مورتیوں کو، جس کی ایسی مورتیاں جو خود محتاج، ایک مکھی بھی اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں تو اس کو ہٹا نہیں سکتے، ایسی محتاج۔ اور پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھی تھی یہ بات، اللہ پاک کا ایک چیلنج تھا نا کافر اور مشرک اور منافقوں کو، کہ تم پورا قرآن لے آؤ، قرآن نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں نہیں لا سکتے ایک چھوٹی سی صورت لا کر بتا دو، ہمت ہو تو۔ کافر اور مشرکوں کو چیلنج دیا تھا اللہ پاک نے، اور یوں بھی فرمایا تھا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے، قرآن بھی نہیں لا سکو گے، ایک صورت بھی نہیں لا سکو گے، کیسا چیلنج تھا اللہ پاک۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، جب نہیں کر سکتے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ بنیں گے اور پتھر بنیں گے۔ پتھر سے مراد یہاں پر یوں بتایا تھا نا پچھلی مرتبہ کہ مورتیاں، جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، مورتیاں بنا بنا کر، تو جن کی پوجا کرتے تھے وہ بھی اور جو لوگ پوجا کرتے تھے وہ بھی، دونوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ پاک کہیں گے جو یہ مورتیوں کی تم دنیا میں پوجا کرتے تھے اس کے ساتھ ہی جہنم میں جاؤ، اور مورتیوں کو بھی ڈال دیں گے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، توڑتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، کہ اللہ پاک کے حقوق بھی توڑتے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی توڑتے ہیں یہ لوگ، کافر اور مشرک لوگ۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ایسے لوگ جو اللہ کے حقوق توڑتے ہیں، جو بندوں کے حقوق توڑتے ہیں، پھر ایسے لوگ زمین میں صرف فساد مچاتے ہیں، دوسرا کچھ نہیں کرتے، فساد پھیلا کر رکھا ہے ان لوگوں نے۔ ان کا دیکھ کر دوسرے لوگ بھی سیکھتے ہیں، بھائی ماں باپ کی نافرمانی کرتا، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی سیکھتے ہیں، پھر ان کے جو دوست گروپ میں جو ہوتے ہیں نا وہ بھی پھر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے رشتہ دار،
5-6 گنتی کے بھائی بہن ہیں، 2 بھائی میں انبن ہو گئی، تو ان کو دیکھ کے جو دوسرے جو 2-4 ہیں، 3-4 جو بھائی بہن ہیں، وہ بھی ان کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، بھائی ہم بھی اب ان سے بات نہیں کریں، ہمارا بھائی یہ والا بھائی بات نہیں کرے گا، اب ہم بھی نہیں کریں گے، انہوں نے تو غلط کام کیا بھائی۔ اور پھر گروپ بندی ہوتی ہے، گروپ بندی ہو جاتی ہے، 8 بھائی ہے، 8 میں سے 2 ایک طرف ہو جاتے ہیں اور باقی ایک طرف، وہ گروپ بندی چلتی ہے، پھر وہ 2 کچھ الگ جاتے ہیں، یہ 4 الگ کچھ جاتے ہیں، ایسی گروپ بندی یہاں چلتی ہے کہ نہیں بھائی اب ہم بھی بات نہیں کریں۔ اور پھر گروپ بندی کے اندر انتقام اور بدلہ لینے کا ایک جوش پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بدلہ ہی لے لے کرتے ہیں، بدلہ ہی لے لے، پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ سگے بھائی بہنوں کی بات ہے یہ تو، دور کے رشتہ دار تو بہت دور کی بات، سگے بھائی بہنوں میں آج کل دنیا میں یہ حال چل رہا ہے کہ صحیح طور پر ایک تو مثال ہے یہ کہ بھائی میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے، میراث کی تو ایک مثال ہے، بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیز، بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں ان کے بچوں کی، تو اس میں گلے شکوے رہتے، بھائی ہمارے کو نہیں بلایا، بھائی ہمارے کو پوچھتے نہیں، ہم تو بڑے بھائی ہیں، ہمارے کو تو پوچھنا چاہیے، لیکن پوچھتے نہیں، خود اپنی مرضی سے شادیاں بھی کر رہے ہیں، خود اپنی مرضی سے ولیمے کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے عقیقہ کر رہے ہیں، پوچھتے ہی نہیں ہم کو۔ ضروری تھوڑی ہے پوچھنا ضروری بھی نہیں ہے، مسئلہ بھی نہیں ہے کہ بھائی ہم تمہارا بڑا بھائی ہے اس سے پوچھنا واجب ہے یا اس سے پوچھنا فرض ہے، اگر فرض واجب ہوتا تو ضرور پوچھتے، لیکن ایسا کچھ ہے بھی نہیں، لیکن پھر بھی گلے شکوے دل میں بھرے لے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بندوں کے حقوق ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یوں فرمایا کافر اور مشرکوں کے بارے میں کہ وہ لوگ اللہ پاک کے وعدے کو توڑتے ہیں اور جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو بھی توڑتے ہیں، اور اس کام کے کرنے کی وجہ سے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے، خاسر کی جمع خاسرون ہے، خسارہ اٹھانے والے، یعنی نقصان اٹھانے والے۔ مسلمانوں کے علاوہ جس کے اوپر بھی یہ لفظ استعمال ہوگا خاسرون کا، وہ گنہگار ہوں گے، گنہگار لوگ شمار ہوں گے، خاسرون کہتے ہیں گنہگار کو۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کہ کیسے وہ لوگ انکار کرتے ہیں اللہ پاک کا، کیف کا مطلب ہے کیسے، کیوں، کیسے، تکفرون باللہ، اللہ پاک کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ، کافر اور مشرک لوگ اللہ پاک کا انکار کیسے کرتے ہیں، حالانکہ وکنتم امواتا، حالانکہ تم کو امواتا، موت کی جمع اموات، حالانکہ تم کو موت دی اس نے، فاحیاکم، پھر زندہ کیا تم کو، ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ 2 زندگی آسان سی شاید کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے کہ 2 زندگی ہیں اور 2 موت ہیں۔ اس میں پہلی زندگی کیا ہے کہ پہلے ہم باپ کی پیٹھ میں تھے، پہلے جب دنیا میں مائی نہیں تھے، جب باپو کی پیٹھ میں تھے، پیٹھ ہوتی ہے جہاں سے وہ نطفہ نکلتا ہے، منی کا ایک قطرہ نکلتا ہے، اس میں تھے ہم پہلے۔ ایک آگے بھی اس قسم کی آیت آئے گی، اس میں ایک آیت آئے گی کہ پہلے انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک صورت آئے گی آگے، اس میں یوں فرمایا اللہ پاک نے کہ پہلے انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی ذکر بھی نہیں تھا، پھر اللہ پاک یوں فرمائیں گے اسی صورت کے اندر ثم خلقناکم، پھر ہم نے انسان کو پیدا کیا، من نطفۃ امشاج، ملے ہوئے پانی سے، یوں فرمائیں گے اللہ پاک۔ تو 2 زندگی ہیں اور 2 موت ہے۔ اس میں پہلی زندگی ہے کہ ہم دنیا میں ابھی آئے بھی نہیں تھے، باپوں کی پیٹھ میں تھے، پھر اللہ پاک نے وہ ناپاک قطرے سے دنیا میں ہمارا وجود بخشا، دنیا میں ہم کو بھیجا، 9 مہینہ ماں کی گود میں ماں کی جو رحم دانی میں رکھ کر، وہ تکلیف تو الگ ہی ہے، جو ماں کی تکلیف ہے وہ تو الگ ہی، اس سے پہلے ہم کیا تھے، باپ کی پیٹھ میں تھے، پھر اللہ پاک نے ہم کو دنیا میں بھیجا، تو یہ پہلی زندگی ہوئی۔ دوسری زندگی دنیا کی ساری زندگی جو 50 60 70 سال کی ہم نے گزاری دنیا کے اندر، وہ دوسری زندگی ہے۔ اور 2 موت، اس میں پہلی موت میں کیا ہے کہ یہ پہلی موت یہ شمار ہوگی کہ ماں کی گود سے ہم جب نکلے نا، اس سے پہلے ہماری پہلی زندگی تھی، ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، تو وہ پہلی زندگی ہماری چل رہی تھی، پھر اللہ پاک نے موت دی، پھر ماں کی گود سے ہم جو ہے وہ باہر آئے رحم دانی سے،
تو ہماری جو زندگی دنیاوی تھی وہ اسٹارٹ ہوئی ہماری، پھر وہ زندگی ہماری ختم ہو گئی، ایک دن سب کو مرنا ہے، مر کے جانا ہے نا سب کو، 60 70 سال 80 سال کی زندگی، تو جب موت ہوگی وہ موت کے بعد پھر اللہ پاک ثم یحییکم، دوبارہ اٹھائیں گے ہم کو قبروں سے دوبارہ ہم کیا کریں گے، اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن۔ تو 2 موت ہو گئی اور 2 زندگی ہو گئی۔ پہلی موت ہوئی جب ہم دنیا کے اندر موجود نہیں تھے، باپوں کی پیٹھ میں تھے، تو وہ ایک زندگی چل رہی تھی، پھر اللہ پاک نے موت دے کر ہم کو دنیا کی زندگی عطا فرمائی۔ دنیا کی زندگی بھی ہماری چل رہی ہے، پھر ہماری جو ہے انتقال ہوگا، موت آ جائے گی، پھر مرنے کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوگی۔ تو یہ جو 2 زندگی ہے اور 2 کیا ہے، موت ہیں، 2 زندگی ہیں، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، یہ 2 زندگی ہیں، دنیا میں مرنا اور جو پھر متعین مقدار ہے اللہ پاک کی مرنے کی 60 70 سال والی، اس میں مرنا۔ تو یہ 2 موت ہوئی اور 2 زندگی ہوئی۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا کہ کافر لوگ انکار کیسے کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ ان دلائل کو جانتے ہیں کہ اللہ پاک مارنے والا ہے، اللہ پاک زندگی دینے والا ہے، عدم سے وجود بخشنے والا اللہ پاک، یہ سب جانتے ہیں، پھر بھی انکار کرتے ہیں کافر اور مشرک۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ پاک کی جو ہے وہ یہ دلائل ہیں، دعوت پر دلائل ہیں یہاں پر، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے لوگوں کو کہ تم کو اللہ پاک نے زندہ کیا دنیا میں، پھر موت دی، پھر جب تم قبروں میں جائیں گے تو پھر واپس اٹھائے جائیں گے، 2 زندگی ہیں 2 موت ہیں، پھر بھی تم انکار کرتے ہو۔ یوں حضور سمجھا رہے ان کو، دعوت دے رہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی ذات ہے اللہ پاک جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ حدیث میں بھی ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ انسانوں کو اللہ پاک نے تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی کو بتایا یہاں پر کہ دنیا زمین کی تمام چیزیں یہ سب اللہ پاک نے کس کے لیے پیدا کی ہے، انسانوں کے لیے، تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بے شمار احسانات، بے شمار انعامات اللہ پاک کے ہیں کہ جس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ زمین کے اندر کھیتیاں ہوتی ہیں، طرح طرح کے غلے اور میوے اگتے ہیں اس میں سے، جس کو ہم روزانہ کھاتے ہیں، سبزیاں نہیں نکلتی، اور کتنی ساری لاریاں ہیں، کتنی ساری سب لے کر بیٹھے ہیں سبزی چارج تک، طرح طرح کی سبزیاں ہیں، ہے نا، ایک سی ایک، وہ سب کس نے بھیجی؟ اللہ پاک نے بھیجی۔ وہ تو یہاں پر ہے، 4 رستے پر ہی ہیں صرف، دنیا کے اندر کتنی ساری جگہوں پر ہوگی جو بکتی ہوگی سبزیاں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہوگی۔ پہلے تو لوگ جو ہے وہ پہلے تو بارش برستی ہوگی جس سے زمین کے اندر غلے پیدا ہوتے ہوں گے، وہیں کہیں ہزاروں لوگوں کی محنت ہو گئی ہوگی، اس کو اکھاڑنا، اس کی فصل کو کاٹنا، بیج بونا، پھر اس میں جانوروں کی بھی محنت، بیل گائے اس کے ذریعے سے ہل چلانا، پھر وہ تمام محنت ختم ہوئی ہزاروں لوگوں کی، پھر وہاں سے مال دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا بڑی بڑی گاڑیوں کے ذریعے سے، پھر جس جگہ ٹرانسفر کیا اب وہاں سے لوگ خریدتے ہیں ریٹیل والے، تاکہ وہ ریٹیل میں اس کو بیچیں، پھر وہ خرید کر لاتے ہیں، وہ لانے کی محنت الگ، پھر اس کو اپنے اپنے لاریوں پہ اپنی دکانوں پہ لگاتے ہیں، اور وہاں سے لوگ اس کو خریدنے آتے ہیں، پھر جو لوگ خریدنے آتے ہیں وہ خرید کر اپنا گھر لے جاتے ہیں، اور جب گھر لے جاتے ہیں پھر بعد میں سبزی بنتی ہیں جس کو ہم کھاتے ہیں۔ کتنی ساری محنت، ہزاروں لوگوں کی محنت، یہ کہاں سے ہوگا؟ زمین کے اندر سے اگتا ہے۔ تو یوں سمجھا رہا ہے اللہ پاک کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کے اندر ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواهن 7 سماوات۔ استوا کا مطلب یہاں پر متوجہ ہونا ہے، ارادہ کرنا، کہ آسمان کی طرف ایک ارادہ کر لیا تو پورے 7 آسمان کو درست کر دیا، سیدھا سیدھا کر دیا، دنیا سے لے کے پہلا آسمان، اور پھر پہلے آسمان سے دوسرا، پھر تیسرا، اس طریقے سے 7 آسمان اللہ پاک نے جو ہے وہ درست اور صحیح بنائے۔ فسواهن 7 سماوات، کہ پھر اللہ پاک آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر اس کو 7 آسمان درست بنائے، سیدھے بنائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔
استوا کا مطلب یہاں پر متوجہ ہونا ہے. ایک بھی آسمان کے اندر بیچ میں کوئی پھٹن بھی نہیں ہے, کوئی ستون بھی نہیں ہے, کوئی پلر بھی نہیں ہے. وہ آسمان کبھی ختم بھی ہونے والا نہیں, اس کی ایکسپائری بھی نہیں ہے کہ بھائی کچھ سال ہو گئے چلو اس کو واپس رینوویشن کرنا پڑے گا, واپس اس کو بنانا پڑے گا. ایسا بھی ہے نہیں, بلکہ وہ برسوں سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا ہے, وہ قیامت تک چلیں گے وہ آسمان. اس میں کچھ کمی آئے گی نہیں. ہمارے گھر کی چھت جو ہمارے دادا کے ٹائم پہ تھی اور آج ہے اس میں فرق ہے. ہمارے دادا نے محنت کر کے بنائی تھی وہ چھت, اور پھر اب 40-50 سال گزر گئے, 60 سال گزر گئے, اب ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں سے مکڑی کے جالے بھی لٹک رہے ہیں اور چھت بھی نیچے لٹک رہی ہے. بھائی ابھی گرو ہو جائے گی, کوئی نکی نہیں کب گر جائے گا ہمارے اوپر, ہم سوئیں گے نا ہمارے اوپر گرے گی, اور پھر اس کو رینوویشن کرانا پڑتا ہے. آسمان میں تو ایسی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کئی ہزاروں سال سے چلا رہا ہے. اس کو سمجھا رہا ہے اللہ پاک کہ وہی وہ ذات ہے جس نے زمین میں تمہارے لیے سب چیزوں کو پیدا کر دیا, اور پھر آسمان کی طرف جب ارادہ کیا اس نے تو آسمان کو, 7 آسمان کو درست اور سیدھا سیدھا بنا دیا, اور ہمیشہ چلیں گے وہ. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, ہر چیز کو اللہ پاک جاننے والے ہیں. یہاں سے چوتھا رکوع شروع ہوگا ہمارا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ سے ہمارا چوتھا رکوع شروع ہوگا, جس میں اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ بھئی دنیا میں انسان کو اللہ پاک نے خلیفہ بنایا, جانشین بنایا, اور انسان کے لیے ساری مخلوقات کو اللہ پاک نے لگا دیا خدمت میں, جانور, زمین, سب چیزوں کو. تو وہ خلیفہ کیوں بنایا اللہ نے انسان کو, ایک بات یہ سمجھیں گے ہم انشاءاللہ آئندہ. اور بھی فرشتوں نے اللہ پاک سے اشکال کیا تھا, سوال کیا تھا کہ تم نے ایسے لوگوں کو ہی خلیفہ اور جانشین بنا دیا, انسانوں کو ہی, جو قتل و غارت گری بھی کریں گے, خون بھی بہائیں گے, لڑائی جھگڑا بھی کریں گے, فساد بھی مچائیں گے. اس کا جواب بھی اللہ پاک نے دیا ان کو, فرشتوں کو. یہ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.